السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محسن مولانا علامہ احمد سعید خان مفسر قرآن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ علماء کی بحث ہے، میں اس پر نہیں جاتا، میرا نہیں پتہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے، تو میں کسی پر انگلی کھڑی کیسے کروں؟ میرا پتہ نہیں کہ میرا آخر کیا بنتا ہے، تو میں کسی پر انگلی کیسے کھڑی کروں؟ کسی نے کہا تھا نا کہ فلاں بندہ تمہارا مولوی مر گیا، فلاں مولوی مر گیا، ہمارا مولوی فلاں جو ہے ابھی زندہ ہے، اور فلاں نے چیلنج کیا تھا ہمارا مولوی ابھی زندہ ہے، آپ کا مر گیا۔ آگے اس نے جواب دیا کہ ہمارا مولوی مر گیا، انبیاء اس دنیا سے چلے گئے، شیطان ابھی زندہ ہے، فلاں انبیاء جو ہیں، فلاں نبی جو ہیں اس دنیا سے رخصت فرما گئے، شیطان ابھی بھی زندہ ہے، کیا یہی دلیل ہے؟ تو یہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے سمجھ عطا فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ٹوپی جو ہے جب لیر کتیرہ ہوتی ہے تو اس کا کوئی اہمیت، اس کی کوئی مقام نہیں ہوتی۔ جب یہ بنا کر پھر اونچے اونچے عہدے والے، اونچے اونچے پرسنالٹی والے لوگ جو ہیں وہ سر پر اس کو مقام دیتے ہیں، تو وہ تو اشعار کی صورت میں کہتے ہیں، تو میں تو انہیں کی زبانی نہیں کہہ سکتا، لیکن جو چاشنی ان کی زبان میں اشعار کی صورت میں ہے، کمال کر دیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بیان ہے خان گڑھ کا 2 گھنٹے کا، اور وہ رحمان اور شیطان اس کا موضوع ہے۔ خان گڑھ کا ہے، سفید کپڑے لون کے پہنے ہوئے ہیں، بہت پسینہ آیا ہوا ہے، تو اسی میں نے سنا تھا، وہ چاشنی تو میں نہیں لا سکتا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب مہندی مقام حاصل تب کرتی ہے، ایسی جگہ پہ چڑھ کے بیٹھتی ہے، مطلب ہاتھ پہ، کہ جو ہاتھ کبھی کسی کے ہاتھ میں نہیں آئے ہوتے، دلہن مطلب ایسے شخص ایسی عورتوں کے ہاتھ پہ چڑھ کے بیٹھتی ہے، وہ کیسا مقام پاتی ہے؟ مقام پہلے جو ہے وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ پہلے کھرل میں رگڑا جاتا ہے، اس کو رگڑ کر پھر وہ مقام پاتی ہے، تو پھر مقام ایسا پاتی ہے کہ وہ ایسی دلہنوں کے ہاتھ پہ چڑھ کے بیٹھتی ہے، ایسے دلہنوں اور دلہوں کے سروں پہ بیٹھتی ہے، یا پھر کسی بزرگ کی داڑھی پر بیٹھتی ہے، لگاتے ہیں تو بیٹھتی ہے نا، تو وہ مقام اس لیے ملا ہے کہ وہ اس نے کھرل میں جو رگڑے لگے ہیں اس کو، اسی کی برداشت میں، اس کو تکلیف اٹھانے میں اس کو مقام ملا۔ تو بتانے کا مطلب یہ تھا ان کا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے مقام جو پایا، قیامت تک ان کے تذکرے رہیں گے، کر بھی رہے ہیں، اور ماضی میں بھی ہوتے رہے، حال میں بھی ہو رہے ہیں، مستقبل میں بھی ہوتے رہیں گے قیامت تک کے لیے۔ تو انہوں نے پریشانیاں جھیلیں اور انہوں نے تکلیفیں برداشت کیں، تو تب انہیں مقام ملا۔ تو اسی لیے آج اگر دین کا کام کرنے والا، خالصتاً دین کا کام کرنے والا، اگر اسے تکلیف ملتی ہے لوگوں کی طرف سے، تو اسے پروان چڑھانے کے لیے مل رہی ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، وہ زیادہ عرصے کے لیے نہیں ہے۔ وہ پلید اور نامراد ہو جائیں گے جو تکلیفیں دیتے ہیں، اور تکلیفیں اٹھانے والے جو ہیں وہ برداشت کر کے وہ اللہ کے ہاں بہت مقرب اور مقام والے بن جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ پاک علامہ احمد سعید خان ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کے ایصال ثواب کے لیے چند جملے درود پاک۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد أفعال محمد عرفاننا محمد اتقاننا محمد. اللهم صل على محمد حبينا محمد رضينا محمد حبينا محمد تقينا محمد. اللهم صل على محمد أهل بيت محمد أهل بيت أطهار محمد وبنات محمد أصحاب محمد أصحاب كبار محمد. اللهم صل على محمد أبو بكر صديق محمد عمر بن الخطاب محمد عثمان بن عفان محمد علي بن أبي طالب محمد علي بن أبي طالب محمد حسن حسين محمد عشر مبشرة محمد معراج محمد عند سدرة المنتهى محمد مكة محمد مدينة محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام علیکم.